وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں میں سجدے، سفر میں گھوڑوں کی زینوں میں سجدے، علالت میں سجدے، مصیبت میں سجدے، صحرا بیاباں کی سینوں میں سجدے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے، جب باتیں کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اس طرح سر جھکا کر بیٹھ جاتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے تو پھر وہ بات شروع کرتے۔ اب آقا علیہ السلام نے ہمیں یہ طریقہ بتا دیا ہے کہ جب تمہارا کوئی بڑا بات کر رہا ہو تو تم خاموشی کے ساتھ بات کو سنو، سر جھکا کر سنو تو یہ صحابہ کی سنت، لیکن سر نہیں جھکاتے تو کم از کم خاموشی سے بات سن لو۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ بڑے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو ہم جھڑک کے چپ کرا دیتے ہیں، بھائی تم چپ کرو، تمہیں کیا پتہ ہے اس معاملے میں، ہم بتاتے ہیں معاملہ کیا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ جب تمہارے بڑے، جب تمہارے بزرگ، چاہے تمہارے والدین ہوں، چچا چچی ہوں، دادا دادی ہوں، نانا نانی ہوں، یا اور مسلمانوں میں سے کوئی بھی تمہاری عمر میں بڑا ہو، جب وہ گفتگو کر رہا ہو تو خاموشی سے ان کی گفتگو سنو، جب وہ خاموش ہو جائیں پھر آگے سے بات کرو۔ آگے فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اجنبی شخص کی بات اور سوال میں اگر سختی ہوتی تو اس پر صبر کرتے۔ اب اگر کوئی غیر شخص ہمیں کوئی بات کہہ دے تو ہم اسے فوراً جواب دیتے ہیں، جاؤ بھائی تم اپنے کام سے کام رکھو۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کتنا خوبصورت طریقہ تھا، اگر کوئی اجنبی شخص ایسا سوال کر دیتا جس میں سختی ہوتی، سخت الفاظ ہوتے، تو آپ علیہ السلام اس شخص کو وہیں پر ٹوکتے نہ بلکہ اس کی بات پر صبر کرتے، تحمل مزاجی کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ اس کی بات کو سنتے۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہماری طبیعت پر کوئی بات کسی اجنبی شخص کی ہو یا کسی جاننے والے شخص کی بات گراں گزرے تو خندہ پیشانی کے ساتھ، نرم مزاجی کے ساتھ، حلم اور بردباری کے ساتھ اس شخص کی بات کو سننا چاہیے، چاہے وہ آپ کو بات پسند ہو یا نہ ہو، چاہے آپ اس بندے کی اس شخص کی بات سے اتفاق کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، لیکن حسن اخلاق آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ اس شخص کی اچھے طریقے کے ساتھ گفتگو کو سنیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ضرورت مند آ جاتا تو اس کی ضرورت کو پورا کرتے، اور اس بات پر اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کرتا، کسی کی ضرورت پوری کرتے، اور اس بات پر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی کوئی تعریف کرتا تو آپ علیہ السلام وہ تعریف سنتے اور خوش ہوتے اور اس کو منع نہ کرتے۔ ہاں اگر حد سے کوئی بڑھ جاتا پھر اس کو منع فرماتے۔ اب اس روایت سے ہمیں پتہ چلا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی امت کو روز مرہ کے جو کام کاج ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا کہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، کیسے ملنا جلنا ہے، وہ خوبصورت طریقہ بتا دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خوبصورت طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی ضمن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، صدقہ مال میں سے نقصان نہیں کرتا
اور معاف کرنے سے اللہ کسی بندے کی عزت میں اضافہ ہی کرتا ہے، اور جو اللہ کی خاطر عاجزی کرے اللہ اسے بلند کرتا ہے۔ جو اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر عاجزی کرتا ہے، اللہ رب العزت اس شخص کو بلند کر دیتا ہے۔ اب ہماری حالت یہ ہے، اس معاشرے کے اندر ایک اور جو برائی ہے، بہت ساری برائیاں ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی بہت عام ہو چکی ہے کہ ہمارے اندر خواہ مخواہ کی اکڑ ہوتی ہے۔ اگر ہماری غلطی ہے پھر بھی، اور اگر غلطی نہیں ہے پھر بھی۔ یہ حدیث ان دونوں شخصوں کے لیے ہے کہ اگر آپ عاجزی کرتے ہیں کسی بھی معاملے میں، چاہے آپ کسی بات میں ملوث ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہم دوسرے پہلو کو لے لیں کہ اگر آپ کسی غلطی میں ملوث ہیں، کسی بات میں شامل ہیں، تو ہماری حالت یہ ہے تو پھر بھی بھائی میں کیوں معافی مانگوں، میں کیوں اپنا سر نیچے کروں، میں کیوں عاجزی کروں، میری تو شان کے خلاف ہے بھائی، میں ایسا نہیں کروں گا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عاجزی کرتا ہے، چاہے وہ کسی معاملے میں شریک ہے یا نہیں ہے، اللہ رب العزت ایسے شخص کو بلند کر دیتا ہے، ایسے شخص کو بلندی عطا فرما دیتا ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر عجز و انکساری کرتا ہے، کسی شخص کو کسی بھی معاملے میں معاف کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تم لوگ جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ ورسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ غیبت کیا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بھائی کا ایسا ذکر جسے وہ ناپسند کرے۔ عرض کیا گیا، حضور کیا فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں کہوں وہ میرے بھائی میں موجود ہو؟ تو پھر فرمایا، تم نے جو کہا اگر وہ اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی ہے، جو اس پر گراں گزرے تو تم نے اس پر اس کی غیبت کی ہے، اگر وہ بات اس میں موجود نہیں ہے تو تم نے اس پر بہتان باندھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پڑھاتے ہوئے فرمایا، اے لوگوں بتاؤ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ واللہ ورسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے، آپ اور آپ کا رب بہتر جانتا ہے غیبت کیا ہے۔ فرمایا، جو بات تمہارے بھائی کے اندر موجود ہو اور وہ بات جو تم اس کے سامنے کرو اور اس پر گراں گزرے تو یہ غیبت ہے، اور اگر کوئی بات ایسی کرو جو اس میں موجود نہ ہو تو یہ بہتان ہے۔ اب اگر ہم اس حدیث پاک کو سامنے رکھیں اور اپنے اعمال کا ذرا مواخذہ کریں، ذرا اپنے روزمرہ کے جو اعمال ہیں ان پر نظر دوڑائیں، تو میرے خیال میں ہم سب کو بہت پشیمانی ہوگی کہ ہم تو نہ ہی غیبت کرنے سے باز آتے ہیں اور نہ ہی بہتان بازیاں کرنے سے باز آتے ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم صرف ہنسانے کے لیے، مذاق کرنے کے لیے، ٹھٹھا کرنے کے لیے، ایک دوسرے بھائی کو دکھانے کے لیے کہ میں کتنا مذاقی ہوں، کتنا طنز و مزاح کرتا ہوں، کبیرہ گناہ جھوٹ تک بول دیتے ہیں۔ کبیرہ گناہ وہ ہے جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے، صغیرہ گناہ آپ بہت ساری روایات سنتے ہیں کہ یہ عمل کریں تو اتنے سالوں کے گناہ معاف، یہ عمل کریں تو اتنے سالوں کے گناہ معاف، یہ والا عمل کریں تو اتنے گناہ معاف۔ تو برادرائے محترم، جو یہ روایات ہیں یہ صغیرہ گناہوں کے بارے میں ہیں کہ آپ صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں تو آپ کے اتنے سالوں کے گناہ معاف ہوں گے، تو یہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔
کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے. کبیرہ گناہ تبھی معاف ہوتے ہیں سب سے پہلے تو آپ پشیمان ہوں، شرمندہ ہوں اور قبول کرتے ہوں رب کی بارگاہ میں، یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے اور میں اس پر پشیمان ہوں، شرمندہ ہوں. اس کے بعد اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کریں، آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں، توبۃ نصوحا کریں، اللہ سے سچی توبہ کریں، تو پھر کبیرہ گناہ معاف کرے اللہ، تو اس کی مرضی، نہ کرے تو اس کی مرضی. ایک روایت ملتی ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہوئی ہے، کہ جو شخص نماز جنازہ کے ساتھ چلتا ہے، نماز جنازہ کسی مسلمان بہن بھائی کا جنازہ جا رہا ہے، اگر وہ اس کے ساتھ چلتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ہر قدم کے بدلے میں ایک کبیرہ گناہ معاف کرتا ہے. تو صرف جنازے کے ساتھ چلنے سے جتنے قدم چلتا ہے اتنے کبیرہ معاف کرنے کی روایت ملتی ہے. لیکن میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اللہ کے حضور جھکیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو خوبصورت طریقے بتائے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی ہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے، ان باتوں کو اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے تو ہماری زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی، ہم کتنے گناہوں سے بچ جائیں گے. اگر ہم اس حدیث پاک کو سامنے رکھ لیں کہ جب ہم نے گفتگو کرنی ہے تو سچی گفتگو کرنی ہے، اگر کسی مسلمان کی دوسرے مسلمان کے بارے میں بات کرنی ہے تو سچی گفتگو کرنی ہے، اگر اس کی اچھائی بیان کرنی ہے تو اس کی اچھائی اور بڑائی بیان کرتے اس میں اتنا مبالغہ آرائی اور زیادتی نہیں کرنی کہ اس کے اندر جھوٹ شامل ہو جائے، اور کسی مسلمان کی برائی تو کرنی ہی نہیں ہے، اس سے تو منع فرمایا گیا ہے. تو پیارے دوستو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت فرمائی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، تیرے ہاں تیرے بندوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تیرے ہاں تیرے بندوں میں سے سب سے عزت والا شخص کون ہے؟ فرمایا، جو قدرت کے باوجود معاف کر دے، میرے ہاں سب سے زیادہ عزت والا شخص وہ ہے. جو طاقت رکھنے کے باوجود اپنے مخالف پارٹی کو معاف کر دے کسی بھی معاملے میں، اللہ رب العزت کے ہاں سب سے عزت والا شخص وہ ہے. آج تو میرے بھائی، چاہے آپ طاقت رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، آگے سے جواب یہی ہوتا ہے، میں نہیں چھوڑوں گا، میں بدلہ لے کے رہوں گا. تو دوستو، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں یہ تعلیمات نہیں دی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، اگر طاقت رکھتے ہو تو بھی معاف کر دو، اللہ کے ہاں سب سے عزت والے بن جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی رضا کا سبب بنے، اللہ اور اس کے محبوب کی رضا کا سبب بنے. آج ہمارا معاشرہ طرح طرح کی پریشانیوں اور نافرمانیوں میں گھرا ہوا ہے. ہم طرح طرح کی نافرمانیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ جب انسان ایک چھوٹا گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا سا نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو ایک اور دھبا لگ جاتا ہے، جب تیسرا گناہ کرتا ہے تو ایک اور چھوٹا سا کالا دھبا لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ گناہ کرتے کرتے اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے تو فاتق الحیا ففل معشت، اس کی حیا فوت ہو جاتی ہے،
گناہ کرتے کرتے اس کے دل پر اتنے کالے سیاہ دھبے لگ جاتے ہیں کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اس کی حیا مر جاتی ہے، اس کی حیا فوت ہو جاتی ہے، پھر جو چاہے اس کے دل میں آئے وہ کرتا ہے، اس کی طبیعت پر وہ کوئی گناہ نہیں گزرتی، پھر اس کو گناہ نہیں لگتا۔ تو آج ہمارا معاشرہ اسی بیماری کا شکار ہو چکا ہے، اسی مرض میں مبتلا ہو چکا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اب اگر ہم نظر دوڑائیں تو لوگ بڑے بڑے گناہ کر رہے ہوتے ہیں سر عام، لیکن نہ کرنے والا پشیمان ہوتا ہے، نہ دیکھنے والا شرمسار ہوتا ہے، نہ کرنے والا شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہو کے روزے کی حالت میں روزے داروں کے سامنے کھا پی رہا ہوں، میں مسلمان ہو کے مسلمانوں کے بیچ میں رہ کے مسلمانوں کے ملک میں رہ کے شراب نوشی کر رہا ہوں، سر عام کر رہا ہوں، نہ کرنے والا پریشان، نہ کرنے والا شرمندہ، اور نہ دیکھنے والے کو برا لگ رہا ہے۔ جب یہ حالت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ یہ جو روایت بیان کی ہے ہماری حالت یہ ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی حالت سے محفوظ فرمائے۔ اب ایسی حالت سے نکلنا کیسے ہے؟ آخری روایت اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ مفسرین اکرام لکھتے ہیں اس آیت کے تحت کہ جس بندے کا دل سیاہ ہو جائے، جس بندے کا دل کالا ہو جائے، اس کو گناہ نہ لگے، تو اس کا دل سفید تب ہوگا جب وہ کثرت سے اپنے رب کو یاد کرے گا، کثرت سے ذکر اللہ کرے، اپنے رب کو یاد کرے، تو اپنے رب کا ذکر کرنے کی بدولت سے اللہ رب العزت اس کا سیاہ دل کو سفید کر دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ ذکر کرنے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی میٹھی میٹھی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔